گناہ ثواب محبوب تو کھائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں یہ بات جو تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے مالوں میں اور تمہارے جسموں میں جو کچھ پیش آنے والا وہ لکھا ہوا. گھبراؤ نہیں، کام کرو، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو جائے گا. اپنا فرض جس وقت دین کہے کہ یہ کرو، اس کے لیے دلیرانہ نکلو اور کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اسی لیے ہم جنگ احد میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور قرآن نے اجازت دی کہ ان پر جہاد فرض ہے. حضرت عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ تھے، لنگڑے تھے، 4 بیٹے تھے، وہ جہاد پر جا رہے تھے. انہوں نے کہا ابا جی آپ معذور ہیں، آپ کو جہاد کا حکم نہیں. انہوں نے کہا بیٹا نہیں، میں ضرور جاؤں گا. رسول کریم علیہ السلام تک بات پہنچی، یعنی جان بچانا نہیں چاہتے، جان دینا چاہتے. حضور علیہ السلام نے کہا بھائی عمر اللہ نے معاف تو آپ کو کیا، کیوں جاتے ہیں بیٹے جا رہے ہیں. اس نے لنگڑا کر کہا کہ اللہ کے رسول میرا شوق ہے کہ میں جنت میں بھی اسی طرح لنگڑاتا ہوا داخل ہوں. حضور نے بیٹوں سے کہا کہ بچہ اس کو نہ روکو، اگر یہ جنت میں جانا چاہتا ہے اسی طرح تو اس کو جانے. وہ بھی شہید ہوئے. یعنی مسلمانوں نے یہ بات سمجھ لی، دین نے یہ بات ان کے ذہنوں میں جما دی کہ اپنی تدبیروں اور کوششوں سے کچھ نہیں ہوگا، صحیح راستے پر رہو. اگر مال تمہاری قسمت میں ہے تو حلال طریقے سے ہی بہت آئے گا، اور اگر ہم سود کھاؤ گے، جوا کھیلو گے، بانڈ خریدو گے، مگر اللہ کو منظور نہیں، سب لٹ جائے گا. یہ بھی ہوگا کہ ادھر بینک سے تم لے کر نکلو گے اور ادھر لوگ کھڑے ہوں گے، پسٹل تمہارے سینے پر رکھ کر دولت بھی لیں گے، گولی مار کر چلے جائیں. کیا بنے گا پھر؟ تو کیوں غلط تدبیریں اختیار کرتے ہو؟ بھروسہ رکھو کہ جو ہونے والا وہ ہو جائے گا. ہمیں کام وہ کرنا چاہیے جس کا اللہ حکم دیتا ہے، پھر کوئی پرواہ نہیں، ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں، دونوں حالتیں ہمارے لیے بہتر ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب محترم حکیم صاحب آپ کے سامنے درس حدیث پاک دیں گے.